अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 13 जनवरी 1842 के रोज़ जलालाबाद किले की दीवारों पर खड़े अंग्रेज़ सिपाहियों ने देखा कि धुंध में से एक सवार निकलता आ रहा है। जब मंजर कुछ वाज़ेह हुआ तो खच्चर पर सवार एक ज़ख्मी अंग्रेज़ सिपाही चीथड़ों में लिपटा नीम मुर्दा किले की तरफ आ रहा था। अपने सिपाही को इस हालत में देखकर मुहाफ़िज़ों के छक्के छूट गए। इन ज़ख्मों के पीछे यकीनन कोई अलमनाक दास्तान थी। घोड़सवारों का एक दस्ता किले से निकला और ज़ख्मी अंग्रेज़ को लेकर किले के अंदर वापस आ गया। उसे पानी पिलाकर होश में लाया गया, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो बोल कर कुछ बता सके। आखिर मरहम पट्टी खाने और आराम के बाद उसकी हालत कुछ संभल गई तो उसने बोलना शुरू कर दिया। उसकी दास्तान ने सुनने वालों पर लर्ज़ तारी कर दिया। ये एक बर्फ़ में दफन हो जाने वाली फ़ौज के आखिरी सिपाही की नाकाबिल फरामोश दास्तान थी। बरतानवी फ़ौज की तबाही की ये दास्तान 6 जनवरी 1842 की सुबह 9 बजे के बाद शुरू हुई। उस सुबह काबुल की बरतानवी छावनी में बगल और ड्रम्स बजाए गए थे और फिर फौजी दस्तों और सिविलियंस ने छावनी से निकलना शुरू कर दिया था। इस फौज को अफगान कमांडर अकबर खान ने महफूज रास्ता देने का मुआहदा किया था, तो अब इसी मुआहदे के तहत ये फ़ौज काबुल छोड़ कर जा रही थी। लेकिन उस वक्त अफ़गानिस्तान के अहम सरहदी शहरों कंधार और जलालाबाद पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा बरकरार था और काबुल से निकलने वाली अंग्रेज़ फ़ौज की मंजिल जलालाबाद का किला था। जलालाबाद से इस फ़ौज ने पेशावर के रास्ते ब्रिटिश इंडिया वापस चला जाना था। इस फ़ौज में 700 अंग्रेज़ और बाकी हिंदुस्तानी फ़ौजी थे, यानी सिर्फ फ़ौज की तादाद 4500 बनती थी, जबकि ख़वातीन और बच्चों समेत 12,000 से ज़्यादा सिविलियन भी इस काफ़िले में शामिल थे। यानी ये कुल फ़ौजी और सिविलियन मिलाकर 16,500 लोग थे। इस फ़ौज के पास सिर्फ 5.5 दिन का राशन था। गर्म कपड़ों और खैमों की भी शदीद कमी थी। हत्ता के सामान उठाने वाले जानवर भी ना होने के बराबर थे। जो जानवर मौजूद थे उनके लिए चारा भी नहीं था। यानी ये फ़ौज ऐसी बेसर सामानी के आलम में काबुल छोड़ रही थी। इस फ़ौज की रवानगी का मंजर देखने के लिए बहुत से शहरी भी इकट्ठे हो गए थे। वो रास्ते के दोनों तरफ खड़े इस फ़ौज की पसपाई देख रहे थे, जो चंद बरस पहले अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने आई थी और अब जान बचा कर खाली हाथ लौट रही थी। जब अंग्रेज़ फ़ौज छावनी से निकल रही थी तो दूर दूर तक कोई अफ़गान जंगजू मौजूद नहीं था। पहाड़ी किलों पर मौजूद तोपें भी खामोश थीं। लेकिन यूं ही ये फ़ौज छावनी खाली करके कुछ दूर पहुंची तो अचानक अफ़गान जंगजू पहाड़ों से नमूदार हुए और उन्होंने नीचे उतरकर इस खाली छावनी को आग लगा दी। इसके बाद फ़ौज के सबसे पीछे वाले हिस्से पर भी हमला हो गया। इस हमले में बहुत से फ़ौजी और दर्जनों सिविलियंस मारे गए और हमला करने वाले अफ़गान जंगजू मारे जाने वालों का सामान लूटने के बाद काबुल की तरफ फरार हो गए। इस हमले के बाद लुटे पुटे काफ़िले का सफ़र एक बार फिर शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों ये सफ़र नहीं बल्कि एक डेथ मार्च था, मौत का सफ़र। -20 डिग्री की सर्दी, बर्फ़ से ढके तंग रास्ते और फिर दुश्मनों का मुसलसल तंग होता हुआ खूनी घेरा। इस फ़ौज को कदम कदम पर मौत का सामना था और मंजिल बहुत दूर थी। आज के दौर में भी काबुल से जलालाबाद तक सीधी सड़क का रास्ता तकरीबन 150 किलोमीटर है। लेकिन जिस दौर की हम बात कर रहे हैं यानी 1842 की, तब जलालाबाद तक कोई पुख्ता सड़क नहीं थी। पहाड़ी रास्तों पर साजो सामान के साथ एक बड़ी फ़ौज का सफ़र बहुत कठिन और तवील था। और ये तल्ख़ हकीकत पहले दिन ही वाज़ेह हो गई जब बरतानवी फ़ौज काबुल से महज 8 किलोमीटर दूर ही जा सकी। जब शाम हुई तो सर्दी की शिद्दत और बढ़ गई। अब आगे बढ़ना नामुमकिन था। इस शदीद सर्दी में बरतानवी फ़ौज ने 1 फुट गहरी बर्फ़ में अपना कैंप लगा लिया। दिन भर के थके हारे लोगों ने वो रात जमा देने वाली ठंड में कांपते हुए गुजारी। इनमें से ज़्यादातर के पास तो कंबल या गर्म कपड़े तक नहीं थे। तो ये रात बरतानवी फ़ौज पर क़यामत बनकर गुजरी। सुबह जब सूरज की पहली किरण ने कैंप में झांका तो खैमों में अकड़े हुए सैकड़ों बेजान जिस्म बिखरे पड़े थे। यकबस्ता रात बहुत सी जानें लेकर टल चुकी थी और ज़िंदा बचने वालों में लाशों को दफन करने की ताकत भी नहीं थी। सो वो इन्हें बर्फ़ पर छोड़कर आगे बढ़ गए। लेकिन जल्द ही बर्फ़बारी ने उन्हें अपना कफन दे दिया और लाशें कई फुट गहरी बर्फ़ में छुप गईं। आगे बढ़ते काफ़िले को जल्द ही एहसास हो गया कि उनके इर्द गिर्द की पहाड़ियों पर मुसल्लह अफ़गानों की टोलियों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। कुछ अंग्रेज़ इस खुशफहमी का शिकार हो गए कि शायद इन लोगों को अकबर खान ने अंग्रेज़ों की हिफाजत के लिए भेजा है। लेकिन उनकी खुशफहमी तब दूर हुई जब अचानक पहाड़ों से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुईं और हज़ारों अफ़गान जंगजू बरतानवी फ़ौज पर टूट पड़े। देखते ही देखते अफ़गानों ने सैकड़ों फ़ौजियों और सिविलियंस को अपनी तलवारों से काट कर रख दिया और इस हमले के बाद ये जंगजू अंग्रेज़ों का सामान उठाकर पहाड़ों में कहीं रोपोश हो गए। दोस्तों उस दिन बरतानवी फ़ौज सिर्फ 8 किलोमीटर का सफ़र ही तय कर पाई।
اور نہ جانے کتنی جانوں کی قربانی دے کر برف میں ہی اپنا کیمپ لگانے پر مجبور ہو گئی، جہاں ایک بار پھر صبح تک سخت سردی نے بہت سی جانیں لے لیں۔ تیسرے روز جب برطانوی فوج نے سفر شروع کیا تو ان کے سامنے ایک تنگ پہاڑی راستہ درہ خور تھا۔ یہ درہ بہت ہی تنگ تھا اور اس کے گرد اتنے بلند پہاڑ تھے کہ سورج کی روشنی بامشکل نیچے پہنچتی تھی۔ جیسے ہی فوج کا پہلا دستہ اس تنگ و تاریک راستے میں داخل ہونے لگا تو فوجی دستوں اور سویلینز کو ایک دوسرے سے الگ کرنا مشکل ہو گیا۔ جلد از جلد آگے بڑھنے کی دھن میں ہزاروں سویلینز بھی فوجیوں میں مکس ہو گئے اور فوجی دستوں کا ڈسپلن ٹوٹ گیا۔ پوری فوج ایک ہجوم کی طرح آگے بڑھنے لگی اور دھکم پیل ہونے لگی۔ یہی وہ موقع تھا جب پہاڑوں میں چھپے افغان جنگجوؤں نے فائر کھول دیا اور ہزاروں قبائلی اپنی تلواروں اور خنجروں کے ساتھ برطانوی قافلے پر ٹوٹ پڑے۔ برطانوی فوج نے مقابلے کی بھرپور کوشش کی مگر تھکے ہارے فوجی زیادہ دیر ٹھہر نہ سکی۔ برطانوی فوج جب اس درے سے باہر نکلی تو بھاری جانی نقصان اٹھا چکی تھی۔ دوستو، یہاں ایک بار پھر اکبر خان کی کہانی میں داخل ہوتی ہیں۔ وہ کسی انجان راستے سے برطانوی فوج سے بھی پہلے اس جگہ پہنچ چکے تھے۔ وہ برطانوی فوج کی طرف بڑھے اور اس کے کمانڈر ایلفسٹون کے پاس آ کر ایک نئی شرط پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں 15,000 روپے کی مزید رقم اور 3 انگریز افسر بطور یرغمالی دے دیے جائیں تو وہ برطانوی فوج پر قبائلیوں کے حملے بند کرا دیں گے۔ انگریزوں کے پاس ان کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اپنا سرکاری خزانہ تو وہ پہلے ہی محفوظ راستے کے بدلے افغانیوں کو دے چکے تھے۔ اب سپاہیوں کے پاس جو ذاتی جمع پونجی رہ گئی تھی اس میں سے کسی طرح 15,000 روپے جمع کیے گئے اور یہ رقم اور 3 انگریز افسر بطور یرغمالی اکبر خان کے حوالے کر دیے گئے۔ جب اکبر خان اور ان کے ساتھی ان 3 افسروں کو لے کر چلے تو کچھ دور جا کر اکبر خان نے بآواز بلند دری زبان میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ فائرنگ روک دو۔ اگلے چند روز تک مرتی بچتی برطانوی فوج کسی نہ کسی طرح آگے بڑھتی رہی۔ 12 جنوری کو ان کے سامنے ایک اور تنگ پہاڑی درہ آ گیا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ داخلے کا راستہ لکڑیوں اور پتھروں کے ذریعے بند کر دیا گیا تھا۔ داخلی راستے کے دونوں طرف سینکڑوں قبائلی پہاڑوں پر مورچہ زن تھے۔ اس حالت میں آگے بڑھنا خودکشی تھی۔ تاہم برطانوی فوج اور ان کے ساتھ موجود سویلینز ہر طرح کا خطرہ مول لے کر جلد سے جلد یہ اذیت ناک سفر مکمل کرنا چاہتے تھے۔ وہ خطرہ مول لے کر آگے بڑھے اور لکڑیاں اور پتھروں کو ہٹانا شروع کر دیا۔ پہاڑوں پر مورچہ بند افغانوں کو اسی بات کا انتظار تھا۔ انہوں نے اپنی جزائل بندوقوں کے منہ کھول دی اور گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ انگریزوں نے بھی اپنی بندوقوں سے جواب دینے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ دوستو، اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ افغان پتھروں کی آڑ میں تھے جبکہ برطانوی فوج کھلی جگہ پر تھی اور اس کا ڈسپلن بھی ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ایک ریگولر فوج کی طرح فائرنگ کا مؤثر جواب نہیں دے سکتی تھی۔ انگریزوں کو ایک اور ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ان کے پاس مسکیٹ گنز تھیں جن کی مؤثر رینج 300 گز کے آس پاس تھی، جبکہ جزائل گنز کی رینج اس کی نسبت 3 گنا سے بھی زیادہ تھی، یعنی تقریباً 1000 یارڈ یا 1 کلومیٹر کے قریب۔ اس لیے جزائل گنز کی فائرنگ سے برطانوی فوج کا زبردست نقصان ہونے لگا۔ اس کے ساتھ افغانوں نے پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر بھی لڑکانا شروع کر دیے۔ قافلے کے جو لوگ گولیوں سے بچ گئے وہ ان پتھروں تلے کچلے گئے۔ اس دوران بہت سے لوگ درے کے راستے پر پڑی ہوئی رکاوٹیں ہٹا کر اندر داخل ہونے میں کامیاب بھی ہو گئے، لیکن یہاں بھی انہیں قدم قدم پر افغانوں کی گولیوں اور تلواروں کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، جب 13 جنوری کا سورج طلوع ہوا تو برطانوی فوجی قافلے میں صرف 20 افسر، 45 فوجی اور 300 سویلین زندہ بچے تھے۔ یہ سب اس درے کو پار کر کے کسی نہ کسی طرح گرتے پڑتے جلال آباد سے تقریباً 56 کلومیٹر کے فاصلے پر گندامک کے علاقے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہاں پر یہ فورس میجر چارلز کی کمان میں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر کھڑی ہو گئی اور طے کر لیا کہ وہ لڑ کر اپنی جانیں دیں گے۔ سینکڑوں افغان جنگجوؤں نے اس فورس کو گھیر لیا، لیکن لڑائی شروع ہونے سے پہلے اچانک ایک گھوڑ سوار وہاں پہنچا اور اس نے میجر سے کہا کہ اکبر خان آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میجر چارلز گھوڑے پر سوار ہو کر اکبر خان کے کیمپ کی طرف چل پڑے، لیکن جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئے افغانوں نے اس چھوٹی سی برطانوی فورس پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں صرف 3 یا 4 انگریز ہی زندہ بچے جنہیں تاوان کے لیے یرغمال بنا لیا گیا۔ دوسری طرف میجر چارلز جب اکبر خان کے خیمے میں پہنچے تو انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یوں دوستو، کابل چھاؤنی سے چلنے والے 16,500 لوگ 6 جنوری سے 13 جنوری کے دوران تقریباً 8 روز کے اندر ہی ختم ہو گئے۔ ان میں ہندوستانی سپاہی، برطانوی سپاہی اور ان کی فیملیز بھی شامل تھیں۔ افغانستان کی برف برطانوی قافلے کا قبرستان بن گئی تھی اور سپر پاور برٹش امپائر کی فوج دا گریو یارڈ آف امپائر میں دفن ہو چکی تھی۔ دوستو، اس سارے قتل عام میں سے صرف ایک ہی شخص زندہ فرار ہونے میں کامیاب ہوا تھا اور وہ تھا 31 سالہ اسکواڈ سرجن ڈاکٹر ولیم برائیڈن۔
یہ شخص 5 انگریز افسروں کے ساتھ کسی نہ کسی طرح جلال آباد سے چند کلومیٹر دور فتح آباد کے گاؤں تک پہنچ گیا، لیکن وہاں گاؤں والوں نے انگریزوں کو اچھی طرح کھلانے اور قہوہ وغیرہ پلانے کے بعد حملہ کر دیا۔ افغانوں نے چاقوؤں کے وار کر کے برائیڈن کے 5 ساتھی افسروں کو ہلاک کر دیا۔ برائیڈن کے بھی گھٹنے اور بائیں ہاتھ پر زخم آئے، لیکن وہ تیزی سے قریب کھڑے ایک خچر پر سوار ہو گیا۔ اس موقع پر ایک افغان نے اس کے سر پر چاقو سے وار کیا، لیکن برائیڈن معجزانہ طور پر بچ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنی کیپ کے نیچے ایک میگزین بلیک ووڈز کی ایک کاپی فولڈ کر کے رکھی ہوئی تھی، اور اس کاپی کی وجہ سے چاقو اس کے سر میں گھس نہیں سکا۔ بلیک ووڈز ایک منتھلی میگزین تھا جو سکاٹ لینڈ سے شائع ہوتا تھا اور 1980 میں یہ بند ہو گیا تھا۔ اسی میگزین کی ایک کاپی نے برائیڈن کا سر زخمی ہونے سے بچا لیا، تاہم چاقو کی ضرب سے اتنی چوٹ ضرور لگی کہ وہ بے اختیار جھک گیا۔ افغان حملہ آور سمجھا کہ برائیڈن پستول نکالنے کے لیے جھک رہا ہے، چنانچہ وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یوں برائیڈن محفوظ رہا اور اس نے خچر کا رخ جلال آباد کی طرف کر دیا، لیکن یہ سفر بھی آسان نہیں تھا۔ راستے میں کچھ دیہاتیوں نے اس کا راستہ روک لیا اور اسے پتھر مارنے لگے۔ برائیڈن نے اپنے خچر کی لگام کو دانتوں میں دبایا اور اپنی تلوار نکال لی۔ اس تلوار کو وہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں ہاتھ میں پکڑ کر دونوں طرف اندھا دھند وار کرتا ہوا خچر کو دیہاتیوں کے درمیان سے نکال لے گیا۔ تاہم اس دوران کہیں سے ایک گولی چلی اور برائیڈن کی تلوار کا بلیڈ والا اگلا حصہ ٹوٹ گیا۔ البتہ تلوار کا دستہ اور اس سے منسلک کچھ حصہ اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ فائرنگ سے خچر بھی زخمی ہو گیا، لیکن برائیڈن اس ٹوٹی ہوئی تلوار کو لاٹھی کی طرح خچر پر برساتی ہوئی اسے دوڑاتا رہا، اور یوں وہ کسی نہ کسی طرح نیم مردہ حالت میں زخمی خچر کے ساتھ جلال آباد پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں پر پہنچ کر اس نے برطانوی فوج کو تباہی کی داستان سنائی۔ دوستو، برائیڈن کی جلال آباد آمد پر بعد میں برطانوی پینٹر لیڈی بٹلر نے ایک پینٹنگ بھی بنائی۔ اس پینٹنگ کا نام ریمیٹس آف این آرمی رکھا گیا، اور آج یہ پینٹنگ افغانوں کے ہاتھوں انگریزوں کی تباہی کی علامت یا آئیکن بن چکی ہے۔ انگریز فوج سے اس سارے خونی سفر میں جس ایک ہستی نے وفا کی تھی، وہ خچر جلال آباد پہنچتے ہی مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی باقیات کو بھی انگریزوں نے برطانیہ لے جا کر پورے اعزاز سے دفن کیا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں، تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔